بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، محمد اسامہ ستی شہید جو اس وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کو بڑی بے دردی سے جو ہے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے فائر کیے ان کی گاڑی پر۔ تقریباً کم و بیش 22 فائر کیے گئے اور 6 گولیاں جو تھی وہ ان کے جسم کے ایسے حصوں پر لگیں، اور ایک گولی جو لنگز میں لگی جس سے پھیپھڑوں میں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ اور یہ کہنا ہے ذرائع کہ کچھ دن قبل جو ہے وہ انہی اہلکاروں سے جو ہے وہ محمد اسامہ کی کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اب اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کیا اصل حقائق ہیں؟ اسامہ کے چچا میرے ساتھ موجود ہیں، پھر ان اسامہ کے والد سے بھی اسی حوالے سے میں بات چیت کروں گا۔ سر، یہ کیا واقعہ ہوا؟ اصل میں یہ حقائق کیا تھے؟ اسامہ جو کہ 22 سال کا ایک اسٹوڈنٹ، محنت کش نوجوان، اور ابھی اس کے پڑھنے کے دن تھے، کھیلنے کودنے کے دن تھے، تو اتنی بے دردی سے اسے شہید کیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ان شارٹ بتاتا ہوں کہ وہ اپنے دوست کو چھوڑنے گیا گھر، واپسی پہ اس کو بقول پولیس کے کہ اس کو روکا گیا اور وہ رکا نہیں، اور اس کو تعاقب کرتے ہوئے انہوں نے اس کو کشمیر سری نگر ہائی وے پہ روک کے اس پہ آگے کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ گاڑی کو چاروں طرف سے فائر کیا گیا اور اس کو وہیں گاڑی پہ شہید کر دیا گیا۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس کی یہ بڑی پہلے دن سے انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ اسامہ شہید سے کوئی اسلحہ یا کسی قسم کی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی، گاڑی میں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اچھا، جہاں تک بات آپ نے کی جھگڑے کی، وہ ایک دن پہلے اس نے اپنے بھائی سے شیئر کیا کہ یہ معاملہ میرا پولیس والوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ فلانے پولیس والے ہیں، یہ ایک شیئرنگ کی اس نے کہ پولیس والوں کے ساتھ اس کا تلخ کلامی ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے اس کو تھریٹ بھی کیا ہے کہ ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ اب ہم یہ وثوق سے نہیں کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تھریٹ کیا، کیونکہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا نا کہ ہم اس چیز کی تحقیق کرتے کہ کس نے اس کو تھریٹ کیا یا کیا کیا۔ صحیح۔ یہ تو جب والد کے سامنے بھی بات اس وقت آئی جب ہمیں اس چیز کی خبر ملی، تو وہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ یہ اسامہ نے بتایا تھا۔ ٹھیک جی، اس حوالے سے باقی آپ کے سامنے ہے کہ کیا حالات و واقعات ہیں۔ بچہ بھی معصوم بچہ تھا، تو بالکل اس میں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے یا جو جس جوڈیشل انکوائری کا آپ نے مطالبہ کیا ہے، وہ کس قدر اس پر جو ہے وہ عمل درآمد ہوا ہے؟ جہاں تک بات ہے جوڈیشل انکوائری کی، وہ ہماری ڈیمانڈ پہلے دن سے یہی ہے کہ منیمم ہائی کورٹ کے جسٹس سے یہ انکوائری کرائی جائے تاکہ یہ فری اینڈ فیئر اس کی پروسیڈنگ ہو۔ تو لیکن ابھی تک اس پہ ہمیں مطلب لارے لپے پہ رکھا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ابھی تک امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوئی ہے۔ پر امید ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو ہم اس کی بھرپور ہمارا یہ مطالبہ بالکل اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، یہ بتائیں ستی صاحب کہ جو اور دوسری چیز، ایک چیز اہم، یہاں ایویڈنسز کو چھپایا جا رہا ہے اور مطلب ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج یہ واقعہ آج تیسرا دن ہے، اور آج سے پہلے ابھی تک کوئی رپورٹنگ نہیں ہے کہ پیچھے سے فائر ہوئے، اور یہ نہ کوئی پکچرز سامنے آئیں۔ میں پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جائے وقوع ہمیں بتایا جائے، ہمیں گاڑی کی جو ہے نا تمام فوٹیجز دی جائیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز دی جائیں، ہمیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ آج یہ چیزیں منظر عام پہ لائی جا رہی ہیں کہ گاڑی کو پیچھے سے 6 فائر ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے، لیکن ہمارے جس دن پہلے دن ہمیں گاڑی ہم نے دیکھی تو اس پہ بیک پہ کوئی فائر نہیں تھا، ایک فائر کہیں ہو تو بالکل کوئی فائر نہیں تھا۔ آج اس پہ 5 فائر کہہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں حقائق مسخ نہیں ہو سکتی۔ یہ بے شک جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، ہم ان کو اب بچنے نہیں دیں گے۔
تو یہ چیزیں ہیں. میں ہماری بالکل ہم ابھی بھرپور ہمارا مطالبہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کے لیے بھی ہم جائیں گے. ہمیں میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے کیونکہ وہاں سے بھی ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ اس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چینج کیا جا رہا ہے. تو کیونکہ اس میں پہلا جو ان کا ہمیں پیمز آفیشلز کا ہمیں سٹیٹمنٹ تھی وہ فرنٹ سے کہہ رہے تھے کہ گولیاں اس کو ہٹ ہوئی ہیں. اب ان کی سٹیٹمنٹ کل سے وہ سٹیٹمنٹ جو ڈاکٹر فرق ہیں وہ دے رہے ہیں کہ گولیاں جو ہیں وہ بیک سے لگی ہیں. تو یہ چیزیں کرنے سے مینیپولیٹ کرنے سے چیزوں کو یہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ جو مرضی کر لیں ہم آخری حد تک جائیں گے. تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام میڈیا گروپس ہیں, تمام جو تاجر تنظیمیں ہیں, تمام مذہبی تنظیمیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن ہم ایک پرامن شہری ہیں. ٹھیک, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم اس ملک کو اپنی جان سے عزیز رکھتے ہیں. تو ہم کوئی ایسا قدم آخری دم تک نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ بہتری ہوگی. جب تک ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, یہ انتظامیہ ہمارے سے تعاون کر رہی ہے, ہم انشاءاللہ اس ملک کے قانون ہر طرح سے پابند ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں پرامن طریقے سے حل ہوں. ہماری پوری بھرپور کوشش یہی ہے. ہم نے بھرپور صبر کا مظاہرہ کیا ہے میری پوری فیملی نے. تو اس لیے یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے حق کے لیے, اس قوم کے حق کے لیے, یہ ایک اسامہ ایک میرا بھتیجا تھا, اس کی بات نہیں ہے, اس کی انصاف کے لیے نہیں ہم جدوجہد کر رہے, ہم یہ اس پوری قوم کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایک مثال بن جائے کہ ایک قانون بن جائے کہ آج کے بعد کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے. ہم پولیس ریفارم کا بھی مطالبہ کرتے ہیں, پولیس ریفارم کیے جائیں تاکہ اس ملک میں جو ہے پولیس کا کام لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا ہے, بجائے یہ نہیں کہ ان کو قتل کرنا, ان پہ دہشت گردی کرنا. بالکل یہ ہمارا انشاءاللہ اس میں ہم آخری حد تک جائیں گے. ستی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پراپر لگائی گئی ہیں, جبکہ 109 دفعہ جو ہے وہ نہیں لگائی گئی اور جان بوجھ کر وہ نہیں لگائی گئی؟ کیا سانحہ ساہیوال کی طرح ان لوگوں کو بھی پیٹی بھائیوں کو انکوائری میں کلیئر کر دیا جائے گا؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے. سر میں اس بارے میں ابھی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا جو لائر کا پینل ہے وہ بھی انشاءاللہ آج امید ہے کہ ہم اس کو اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اب جو اس قسم کی جو قانونی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہم اپنے لائر سے مشورہ کر کے دیں گے, کیونکہ یہ قانونی معاملے یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. یہ سٹیٹمنٹس اکٹھی کرتے ہیں اور بعد میں ان کو ایز اے ایویڈنس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ کی کے فرق سے یہ لوگ ان کو بچا لیں گے. اس لیے ہم ایسی قانونی سٹیٹمنٹ ابھی کوئی نہیں دیں گے. دفعات جو لگائی ہیں وہ ہم ابھی پینل اپنے کے سامنے رکھیں گے, اپنے لائر پینل کے سامنے رکھیں گے. انہوں نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا قانونی طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. ستی صاحب آخر میں مجھے بتائیں کہ کیا اگر یہ لوگ مختلف طریقوں سے مختلف اپنے طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے دیت کی کوشش کریں گے یا اس طرح, تو آپ کیا جیسے سانحہ ساہیوال میں بھی انہوں نے یہی طریقہ کار اپناتے ہوئے اس کیس کو دبا دیا تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ ثابت قدم رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے. انشاءاللہ یہ قوم کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ہم دیت کے لیے نہیں لڑ رہے. اللہ کا دیا الحمدللہ بہت ہے, ہمارا گزارا الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ رب کی ذات دے رہی ہے, ہمیں ان سے کچھ نہیں چاہیے. اور یہ قوم کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ریفارمز آئیں, قانون بنے, قانون کی حکمرانی ہو, اس لیے لڑ رہے ہیں. ورنہ ہمارا بیٹا تو چلا گیا, اس کو دفنائیں ہم اس کے سوگ میں, اس کے غم میں, وہ ہمارا غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک ایسے ہی. بیسیکلی یہ اسی طرح کے ویپن استعمال کرتے ہیں کہ اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں. تو
اسی سلسلے میں ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز تو نہیں کیا جائے گا؟ نہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے. ہمارا یہ مطلب اس چیز پہ ہم بالکل بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے آخری حد تک جانا ہے. اگر دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے, ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ 5 بندے تھے, یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا. صحیح. یہ تو ابھی انکوائریز ہوں گی, سارا سلسلہ ہوگا, پھر پتہ چلے گا کیا تھا کیا نہیں ہے, کون گلٹی ہے کس طرح ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اینڈ تک جائیں گے. اچھا سر, لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے ایک اور بلنڈر کیا. اسامہ ندیم خان ایک لڑکا تھا, اس کے اوپر جو 2 FIRs تھیں, اس کیس کو مزید گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی, وہ بھی سامنے لا کے یہ دیکھیں, یہ وہی بات ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ پہلے انہوں نے ہمیں مینٹلی ٹارچر کرنا چاہ رہے ہیں, پھر پریشرائز بھی کریں گے, دیت لالچ بھی دیں گے, دیت بھی دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن انشاءاللہ ہم اینڈ تک جائیں گے. اس قوم کے لیے انصاف ضرور لیں گے. ناظرین, محمد اسامہ ستی شہید جو ہیں, ان کے چچا سے بات چیت کی ہم نے, اور انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے تمام حقائق سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا. اور محمد اسامہ ستی شہید کے چچا کا کہنا ہے کہ ہم پوری اس قوم کے لیے لڑ رہے ہیں, ایک اسامہ کے لیے نہیں. اسامہ تو اس دنیا سے کوچ کر گیا, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین حقائق تھے جو شہر اقتدار سے براہ راست آپ دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز سے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.